شاہ صاحب، اس سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ دونوں ممالک کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک وے آؤٹ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی، بیک ٹو بیک جو صورتحال بن رہی تھی، اس میں کسی ایک ایسی ملک کا یا ایک ایسے پلیئر کی بہت زیادہ ضرورت بڑھ گئی تھی جو دونوں کو جنگ بندی پر راضی کر سکے یا اس کے لیے کام کر سکے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کی جانب سے یہ انیشیٹو لینا اور پھر اچانک ہی فوری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے رد عمل آنا کہ وہ اس تجویز پر غور کر رہے ہیں اور مثبت انداز میں اس بات پر سوچا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دونوں یہ تیار تھے اس کے لیے پہلے سے ہی اور ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ موقع آئے اور اس جنگ سے نکلا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جب جنگ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ شروع اپنی مرضی سے کرتے ہیں مگر کبھی بھی ختم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، مگر ہر جنگ ختم مذاکرات کی میز پر آ کر ہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اب اس جنگ میں بھی جو کہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ ایسکیلیشن لیڈر میں پھنس گئے ہیں، وہ مسلسل ایسکیلیٹ کر رہے ہیں جنگ کو، ایسکیلیشن ٹریپ میں پھنس گئے ہیں اور وہ جو ٹریپ ہے اس ٹریپ سے وہ اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہے ہیں۔ جب آپ ایسکیلیشن ٹریپ میں پھنس جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ فلاں چیز کر دوں تو جنگ ختم ہو جائے گی، فلاں برج کو گرا دوں تو جنگ ختم ہو جائے گی، فلاں دھمکی دے دوں تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ ایران کے لیے خارق کا جزیرہ سب سے اہم ہے، وہاں سے اس کی ساری آئل ایکسپورٹ ہوتی ہے، 90% آئل ایکسپورٹ خارق کے جزیرے سے ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے وہاں دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ جب دھمکی پر ایران نے ریسپونڈ نہیں کیا تو خارق پر انہوں نے آئل کے انفراسٹرکچر پر تو نہیں حملہ کیا مگر وہاں کی ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے پاور اسٹرکچر کا کہا، اور عام طور پر اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جب کوئی اپنے جنگی مقاصد نہ حاصل کر پا رہا ہو طاقت ہونے کے باوجود تو اس کے بعد وہ سویلین انفراسٹرکچر پر حملے شروع کرتا ہے تاکہ ڈیمورلائز کیا جا سکے اور گھٹنوں پر لایا جا سکے اپنے حریف کو جس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو آج صدر ٹرمپ وہی کرنے جا رہے تھے یا پھر کرنے جا رہے ہیں، ابھی کیونکہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے مگر امید ضرور پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ایک ایسکیلیشن ٹریپ تھا جس میں صدر ٹرمپ نے بار بار کی ایسکیلیشن کر کے اپنے آپ کو پھنسا لیا تھا، اس سے نکلنے کا موقع وہ بھی چاہ رہے تھے، مذاکرات اسی لیے کر رہے تھے۔ وہ پاکستان کو منع کر دیتے جب پاکستان نے ثالثی کی کوشش کی، یا ایران منع کر دیتا اگر پاکستان نے ثالثی کی کوشش کی۔ ایران 20 شپس کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز نہ کھولتا، یا پھر صدر ٹرمپ جو ہے وہ بار بار نہ کہتے کہ مذاکرات کر لو اور بات کر لو۔ اس کا مطلب ہے دونوں ہی نکلنا چاہتے تھے مگر دونوں نہیں نکل پا رہے تھے۔ ایران کا تو ظاہر سمجھ میں آتا ہے، ان کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے ایک مذاکرات کے دوران، جبکہ وہ بہت ساری چیزوں پر مان گئے تھے، اور اب ایک نے نہیں، عمان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا جو مذاکرات میں شامل تھے اور ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے کہ ایران اتنی چیزوں پر مان گیا تھا کہ ہم حیران ہو رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو برٹش انٹیلیجنس چیف ہے وہ بھی مذاکرات میں موجود تھے، ان کا بھی گارڈین میں ان کے حوالے سے سٹوری سامنے آئی، برطانوی اخبار دی گارڈین میں، کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ تو معاملات طے پا گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ویانا میں اگلی میٹنگ کے لیے بھی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور جو امریکہ کی طرف سے ریپرزینٹیٹو موجود تھے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر، ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ ایران جب سب کچھ ہی مان گیا ہے، وہ اپنا جو 60% انریچڈ یورینیم ہے اس کے لیے بھی مان گیا ہے کہ جی اس کی انسپیکشن بھی کرا لیں آپ، اسے ہم ڈاؤن گریڈ بھی کر لیں گے، تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی سوائے اس کے کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈیل ہوتی۔ مگر ٹرمپ نے ظاہر بیک سٹیپ کیا ایران کو، اس سے پہلے بھی جو اوباما نے 2015 میں ڈیل کی تھی صدر ٹرمپ نے آ کے اسے ختم کیا اور پھر دوبارہ یہ سارا کام کیا۔ اب دیکھیے صدر ٹرمپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ صدر ٹرمپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولو اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی تھی، صدر ٹرمپ تو کچھ اور مقاصد لے کے آئے تھے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی تھی، دنیا کی 20% اور تیل کی تجارت یہاں سے ہو رہی تھی، آئل پرائسز $70 سے نیچے تھی، گیس کی پرائسز کنٹرول میں تھی کیونکہ دنیا بھر میں سپلائی زیادہ تر ڈیمانڈ کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا پیدا کیا میس ہے جو کہ انہوں نے نیتن یاہو کے کہنے پہ کیا، وہ بھی نکلنا چاہ رہے تھے، ظاہر ایران بھی نکلنا چاہ رہا تھا، پاکستان ایک راستہ فراہم کر رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس میں کامیابی